السلام علیکم۔ مولانا ارسلان بن اختر خواتین کے مثالی واقعات کی کتاب کے اندر ایک بہت ہی عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ عورت کی آبرو کی حفاظت کا عجیب واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک عورت پر پڑی جس کے کندھے پر ایک چھوٹا بچہ تھا، اور وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، یا کریم عبدک القدیم۔ میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان میں کیا حد ہے؟ کہنے لگی، ایک بار میں کشتی میں سوار ہوئی، تاجروں کی ایک جماعت بھی ہمارے ساتھ تھی، اتفاقاً بہت زور کا طوفان آیا اور کشتی غرق ہو گئی، اور کشتی کے سب لوگ بھی غرق ہو گئے، صرف میں اور یہ بچہ ایک تختہ پر اور ایک حبشی مرد جو دوسرے تختہ پر تھا سلامت رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس حبشی نے میری طرف دیکھا اور پانی کو ہٹاتے ہٹاتے میرے قریب آ گیا اور ہمارے تختہ پر سوار ہو گیا اور مجھے راضی کرنے لگا۔ میں نے کہا، اے بندہ خدا، کیا تجھے کچھ بھی خوف خدا نہیں ہے؟ ہم اس بلا میں گرفتار ہیں جس سے اللہ کی اطاعت کے بغیر خلاصی ممکن نہیں، چنانچہ ہم اس کی نافرمانی کریں۔ اس نے کہا، یہ باتیں چھوڑ دے، میں ضرور یہ کام کروں گا۔ یہ بچہ میری گود میں سویا ہوا تھا، میں نے اس کے چٹکی بھری، وہ جاگ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، اے بندہ خدا، ذرا صبر کر، میں اس بچہ کو سلا لوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ کر کے کہا، اے اللہ، تو آدمی اور اس کے قلبی ارادوں کے درمیان حائل ہونے والا ہے، اپنی طاقت اور قدرت سے میرے اور اس کے درمیان جدائی کر دے، تو سب چیزوں پر قادر ہے۔ قسم اللہ کی، میں ابھی ان کلمات کو پورا بھی نہ کر چکی تھی کہ ایک جانور منہ کھولے ہوئے دریا سے نکلا، اس حبشی کو کھا گیا اور غوطہ لگا کر پانی کی تہ میں چلا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوت سے مجھے اس سے بچا لیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر موجوں نے مجھے دھکیلتے دھکیلتے ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ میں نے جی میں کہا، یہاں کی سبزی اور پانی پر گزارا کروں گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا نہ کرے، وہی نجات دینے والا ہے۔ اس طرح 4 روز مجھ پر گزر گئے۔ 5ویں دن دور سے ایک کشتی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلا پر چڑھ کر ان کی طرف کپڑے سے اشارہ کیا۔ ان میں سے 3 آدمی ایک ناؤ پر بیٹھ کر میری طرف آئے۔ میں ان کے ساتھ ناؤ پر سوار ہو کر کشتی میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ، جس کو حبشی نے دریا میں ڈال دیا تھا، ایک شخص کے پاس ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس بچہ پر گرا دیا اور اسے چومنے لگی اور کہا، یہ میرا بچہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کشتی والے کہنے لگے، تو دیوانی ہے، تیری عقل ماری گئی ہے؟ میں نے کہا، نہ میں دیوانی ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے، اور اپنا سارا قصہ اول سے آخر تک ان کو سنا دیا۔ یہ سن کر انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا، اے لڑکی، تو نے عجیب قصہ سنایا، ہم بھی ایک قصہ سنائیں گے جس سے تجھے بھی عجب ہوگا۔ ہم موافق ہوا میں چل رہے تھے۔ اب جو بچے لے کے آئے تھے کشتی والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم موافق ہوا میں چل رہے تھے کہ ایک بڑا دریائی جانور ہمارے آڑے آیا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ بچہ اس کی پشت پر تھا، اور ایک منادی آواز دے رہا تھا کہ اگر اس بچہ کو لے کر نہ چلو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہم میں سے ایک آدمی اس مچھلی کی پشت پر چڑھا اور اس بچہ کو لے آیا۔ اس کے کشتی پر آتے ہی وہ جانور غوطہ مار کر چلا گیا۔ ہمیں اس سے بھی اور تیرے بیان کیے ہوئے قصے سے بھی بہت تعجب ہوا۔ ہم سب خدا سے عہد کرتے ہیں کہ وہ آج کے بعد ہمیں معصیت یعنی گناہ میں نہ دیکھے گا۔ چنانچہ ان سب نے توبہ کی۔ پاک ہے وہ ذات جو بندوں پر لطف کرنے والا، آج کی خبر رکھنے والا، مصیبت زدہ کی مدد کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کو اس واقعہ سے کیا سبق ملا؟ کیا اس طرح کے مجھے ویڈیوز بنانے چاہیے؟ آپ کو پسند آیا کہ نہیں؟ کمنٹ کرنا ہے لازمی۔